اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید خرم سلیم جعفری۔ دیکھیں، تاریخ صرف وہ نہیں ہوتی جو کتابوں میں لکھی جاتی ہے، تاریخ وہ بھی ہوتی ہے جو مخصوص مفادات کے تحت چھپائی جاتی ہے۔ آج ہم اس مقدس بت کو پاش پاش کرنے جا رہے ہیں جسے عقیدہ امامت کہا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ امامت من جانب اللہ تھی تو وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی دہلیز سے کیوں روٹ گئی؟ وہ ہاشمی خون جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں تھا، وہ امامت کے لائق کیوں نہیں رہا؟ کیا خدا کی پسند بدل گئی تھی؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ یا پھر انسانوں نے خدا کے نام پر ایسا کھیل کھیلا جس کی جڑیں مدینہ میں نہیں بلکہ ایران کے شاہی محلوں میں پیوست تھیں۔ پہلے بات کرتے ہیں اس بنیاد کی جس پر یہ سارا مذہب کھڑا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ امام کا انکار نبی کے انکار جیسا ہے۔ میں دنیا بھر کے ذاکرین اور علماء کو چیلنج کرتا ہوں، قرآن اٹھائیے، نماز کے رکوع و سجود مل جائیں گے، وضو کے احکامات مل جائیں گے، یہاں تک کہ شہد کی مکھی کا ذکر مل جائے گا، لیکن اسلام کے اتنے بنیادی ستون امامت کا صریح تذکرہ 12 اماموں کے نام یا ان کی تعیناتی کی ایک آیت بھی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ امامت قرآن کا حصہ نہیں بلکہ یہ ختم نبوت کے محل میں لگائی گئی وہ نقب ہے جس کے ذریعے نبوت کے تمام اختیارات اماموں کو منتقل کر دیے گئے۔ یہ اللہ کا دین نہیں، یہ انسانی ذہن کی ایجاد ہے۔ اب آئیے اس اصل سازش کی طرف۔ سن 16 ہجری جنگ قادسیہ کے بعد جب ایران فتح ہوا اور ساسانی سلطنت کا غرور ٹوٹا تو یزد گرد کی بیٹیاں مدینہ لائی گئیں۔ یہاں سے وہ موڑ شروع ہوتا ہے جہاں اسلامی خلافت کے خلاف ایک خاموش انتقام کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ آپ کے سامنے حوالہ آ رہا ہے، کتاب ہے جی سب سے معتبر کتاب الکافی، اصول کافی، مصنف سکہ الاسلام الکلینی، وفات 329 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ 467، باب ہے مولد علی بن الحسین۔ یہ عربی متن آپ کے سامنے آ رہا ہے، میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بتاتا ہوں۔ جب یزد گرد کی بیٹی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائی گئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر قوم کے معزز کا احترام کرو۔ چنانچہ وہ یعنی کہ شہر بانو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی گئی۔ الکلینی لکھتا ہے کہ شہر بانوں کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ آپ کے سامنے حوالہ آ رہا ہے، کتاب کا نام ہے جلا العیون، باب حالات امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا مصنف ہے علامہ محمد باقر مجلسی، صفحہ 531، قدیم نسخہ۔ یہ آپ کے سامنے عربی متن آ رہا ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ جب یزد گرد کی بیٹی کو لایا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منتخب کیا، اور یہی وہ اصل وجہ سبب تھی کہ ایرانیوں کے دلوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کے لیے ایک خاص قسم کی الفت اور محبت پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ ان میں اپنے قدیم بادشاہوں کی نسل خون کو دیکھ رہے تھے۔ غور کیجئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایران کی شہزادی سے ہوا۔ اب یہاں سے ایک عجیب نسلی برتری کا آغاز ہوتا ہے۔ ایرانی قوم نے دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں اب ساسانی بادشاہوں کا خون بھی شامل ہو چکا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے امامت کو ایک نسلی اور شاہی رنگ دے دیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں گئے؟ وہ تو بڑے بھائی تھے، لیکن افسوس حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے پاس اجمی شہزادی کا ننیال نہیں تھا، اسی لیے ان کے نظریے نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری نسل کو امامت سے کاٹ دیا۔ یہ ایک اور آپ کے سامنے حوالہ آ رہا ہے، کتاب کا نام ہے بصائر الدرجات الصفار، صفحہ 302، باب 14 روایت 16۔ یہ عربی متن آپ کے سامنے آ رہا ہے، میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ بے شک اللہ نے امامت کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں رکھ دیا ہے، اور یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں کبھی بھی ابدن نہیں ہوگی۔ لفظ ابدن پر غور کریں، یہ کسی رحمان کا فیصلہ نہیں لگ رہا،
یہ اس سیاسی سازش کا اشتہار ہے جس کا مقصد صرف اجمی خون والے سلسلے کو آگے بڑھانا تھا۔ کیا یہ اسلام ہے یا یہ نسلی تعصب کی انتہا؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کی اپنی کتب میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن القابات سے نوازا گیا۔ یہ کتاب ہے جلا العیون، صفحہ 371، باب صلح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عربی متن آپ کے سامنے آ رہا ہے، ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کے اپنے ساتھی سفیان بن ابی لیلہ نے کہا، آپ پر سلام ہو اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ جس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھائیں، انہیں یہ لوگ ذلیل کرنے والا کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی بجائے امت کی وحدت کو چنا، لیکن عجبی بیانیے کو امن نہیں، انتقام چاہیے تھا۔ آئیے ایک اور دھماکہ خیز نکتہ دیکھتے ہیں۔ ان کے ہاں امامت کا معیار تقوی نہیں، کچھ اور ہے۔ یہ آپ کے سامنے حوالہ آ رہا ہے، کتاب کا نام ہے الکافی، یعنی کہ اصول کافی، جلد 1، صفحہ 232، باب الصلاح۔ یہ عربی متن آپ کے سامنے آ رہا ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلہ جائے گا، وہیں امامت جائے گی۔ یہ ایک اور حوالہ آ رہا ہے الامامۃ والتبصرہ، ابن بابویہ کا، صفحہ 172، حدیث 31۔ اس کا عربی متن آ رہا ہے، ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت صادق رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا دو بھائیوں میں امامت ہو سکتی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں ہوگی۔ یہ ایک اور حوالہ مناقب آل ابی طالب، ابن شہر عشوب، جلد 4، صفحہ 321۔ میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں۔ امامت کا رخ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مڑنا ایک پوشیدہ مصلحتاً خفیہ کی بنیاد پر تھا، کیونکہ ان میں بادشاہوں کی نسل الملوک کے اثرات جاری ہوئے تھے۔ ناظرین، اگر یہ من جانب اللہ تھا تو اللہ عز و جل نے دو سگے بھائیوں کے درمیان ایسی تفریق کیوں کی کہ ایک کی نسل معصوم اور دوسرے کی عام؟ یہ سراسر عقل اور عدل الہی کے خلاف ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ آج میں سید خرم سلیم جعفری اس ممبر تحقیق سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ عقیدہ امامت قرآن کی کسی آیت سے نہیں بلکہ ساسانی ملوکیت کے کھنڈرات سے برآمد ہوا ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت نہیں بلکہ بنو ہاشم کے اندر تفریق پیدا کرنے کی ایک گہری سازش تھی۔ انہوں نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے سائٹ پر کیا کیونکہ وہ امن کے علم بردار تھے، اور انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کو اس لیے چنا کیونکہ ان کے ذریعے وہ اپنی اجمی شناخت کو تحفظ دے سکتے تھے۔ اے عقل رکھنے والوں، کیا تم ابھی بھی اس مذہب کے پیچھے چلو گے جس کی بنیاد ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی حق تلفی پر رکھی گئی ہو؟ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے تاکہ ہر شخص تک پہنچے جو محبت اہل بیت کے نام پر اجمی شہنشائیت کا شکار ہو رہا ہے۔ حق آ چکا ہے اور باطل مٹنے والا ہے، اور باطل مٹنے ہی والا ہے۔ اپنے میزبان سید خرم سلیم جعفری کو اجازت دیجیے۔ السلام، اللہ حافظ۔